ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو وسیع جنگلات اور لہراتی پہاڑیوں کے درمیان واقع تھا، ایک عورت کا نام کملا تھا جس نے 5 بیٹیوں کو جنم دیا، میرا لاتا، رانی سیتا اور گڑیا۔ خوشی کے بجائے اس کا دل مایوسی سے بھر گیا۔ وہ ہمیشہ بیٹے کی خواہش مند تھی اور ہر بیٹی اس کے لیے ایک لعنت محسوس ہوتی تھی۔ کملا نے اپنی بیٹیوں سے نفرت کی اور انہیں بوجھ سمجھا۔ جب سے وہ چلنے پھرنے لگیں، انہیں کام کرنے پر مجبور کیا، صفائی، کھانا پکانے اور محنت کرنے کے لیے، جبکہ وہ آم کے درخت کے نیچے بیٹھی رہتی اور گاؤں والوں سے گپ شپ کرتی۔ ان کی تکلیفوں کے باوجود بیٹیاں ایک دوسرے سے محبت کرتی رہیں اور اپنے رشتہ میں سکون تلاش کرتی رہیں۔ جیسے جیسے لڑکیاں بڑی ہوئیں، کملا کا ظلم اور زیادہ بڑھ گیا۔ جب وہ محبت کی تلاش کرتی، وہ انہیں دھکیل دیتی۔ جب وہ کھانا مانت، وہ پہلے کھاتی اور ان کو صرف بچا کھچا ملتا۔ بیٹیاں اس ظلم کو برداشت کرنے لگیں، یہ امید رکھتے ہوئے کہ کملا کا دل کبھی نرم ہوگا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پھر ایک بڑی قحط سالی نے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بارشیں نہیں آئیں، فصلیں مرجھا گئیں اور بھوک نے اپنا سایہ پھیلانا شروع کیا۔ کملا نے جو تھوڑی سی خوراک رکھی تھی وہ چھپانے لگیں اور اپنی بیٹیوں کو اضافی منہ سمجھنے لگی۔ ایک شام کملا اکیلی بیٹھی اپنے حالات پر غور کر رہی تھی۔ میری زندگی ان کے بغیر زیادہ آسان ہوتی، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس نے ایک ظالمانہ منصوبہ تیار کیا۔ اپنی بیٹیوں کو اکٹھا کر کے اس نے کہا، میں نے جنگل میں ایک چھپا ہوا چشمہ سنا ہے جہاں میٹھا پانی بلا روک ٹوک بہتا ہے۔ ہمیں وہاں جانا چاہیے ورنہ ہم سب پیاس سے مر جائیں گے۔ بیٹیاں امید سے اس کے پیچھے جنگل میں چل پڑیں، انہیں اس کی بری نیت کا علم نہیں تھا، سفر طویل تھا۔ گاؤں پیچھے رہ گیا اور کملا نے انہیں گھنے جنگل میں گہری راہوں پر لے جانا شروع کیا۔ گھنٹوں چلنے کے بعد وہ ایک قدیم درخت کے نیچے رک گئی۔ یہاں رک جاؤ بیٹیوں، اس نے کہا، میں آگے جا کر چشمہ تلاش کرتی ہوں۔ بیٹیاں اپنی ماں پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک ساتھ بیٹھ گئیں اور انتظار کرنے لگیں۔ کملا آگے بڑھ گئی اور کبھی واپس نہیں آئی۔ اس نے سرگوشی کی، حالانکہ اس کا دل شک میں ڈوبا تھا۔ صبح ہوئی اور کملا اب بھی نہیں آئی۔ بھوک ان کے پیٹ میں مروڑ بن کر پھڑکنے لگی اور پیاس ان کی گلے میں سوزش کی طرح جلن ڈالنے لگی۔ دن گزر گئے۔ لاتا، دوسری سب سے بڑی بیٹی، بہت کمزور ہو کر میرا کی گود میں گر پڑی۔ جلد ہی اس کا جسم سرد ہو گیا۔ بے جان منظر چھے، ایک کے بعد ایک۔ رانی اپنی مرچکی بہن کو دیکھ کر یہ برداشت نہ کر پائی، جنگل میں مدد کی تلاش میں چل پڑی۔ وہ واپس نہ آئی۔ باقی 3 بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی رہیں، لیکن جنگل نے رحم نہ کیا۔ سیتا اور گڑیا سب سے چھوٹی روتی رہیں جب تک کہ ان کے آنسو ختم نہ ہو گئے۔ ایک کے بعد ایک وہ بھی بھوک اور سردی سے چل بسے۔ میرا اب اکیلی گڑیا کے مردہ جسم کو گود میں اٹھائے پہلی برف باری کے ساتھ گرے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ چند دن بعد گاؤں کے لوگ کھانے کی تلاش میں میرا کو پاتے ہیں، جو بمشکل زندہ تھی اور اپنی مردہ بہن کو تھامے ہوئے تھی۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور صحت یاب کرنے کے لیے واپس گاؤں لے آئے، مگر اس کا دل ہمیشہ ٹوٹا رہا۔ سال گزرے اور میرا ایک عورت بن گئی۔ اس نے اپنی زندگی یتیم بچوں کی مدد کرنے میں گزار دی تاکہ کوئی اور وہ تکلیف نہ سے سکے جو اس نے جھیلی۔